دستگیری قرآن کریم کی شروع ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اگر 4 فٹ زمین کے نیچے جا کر جو قرآن سے محبت ڈالنی ہے، 4 فٹ زمین کے نیچے جا کر جو قرآن سے دوستی ڈالنی ہے، یہاں ہی دوستی ڈال دے. یہاں جنہوں نے دوستی ڈال دیا خدا کی قسم ان کے روزے بھی آباد ہیں، ان کے روزے بھی آباد ہیں، ان کی قبور بھی آباد ہے. یہاں نور ہے، یہاں فیض ہے، یہاں محبت ہے، یہاں رہنمائی ہے. میرے دوستان محترم، سب سے بڑا تصوف یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات کی محبت میں قرآن کی رحمت میں غرق ہو جائے. میری بات سنیں، آخری بات. بڑے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ لوگ جن کے وراثتوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے عہدوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے پردادا کا نام نہیں آتا ان کو. کرام رستم اور سہراب بنے بیٹھ، اس کا نام نہیں آتا ہے. اتنا بڑا مجمع حد لگا تھا، اگر کسی سے پوچھے پریشانی ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں اسی مجمع سے اگر بچہ ہے تب، جوان ہے تب، بوڑھا ہے تب، جس کو اپنے علم الاصحاب والے 100 سال میں 5 نسلیں بتاتے ہیں. علم الاصحاب والے 100 سال میں 5 نسلوں کا تذکرہ کرتے ہیں. پردادا تو تیسری نسل ہے. جس کو اپنے پردادا کا نام نہیں یاد، پردادی کا نام نہیں یاد، اسی بندے کو میرے شریف میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت میروی کی بات تو اور ہے، ان کے دامن محبت میں بیٹھ کر اگر اسی بچے سے پوچھو کہ لاہور والے بابا کا کیا نام ہے، اسی درگاہ میں بیٹھ کر پوچھو یار وہ اجمیر والے بابا جی کا کیا نام ہے، تو وہ کہیں گے معین الدین. مجھے بتائیں جس کو اپنی نسل کے پردادے کا نام یاد نہیں، اس کو بابا معین الدین اجمیری کا کیسے نام یاد ہے؟ یہی تصوف ہے، یہی کرامت ہے، اور یہی کرامت سے اوپر یہی اختیار شرف جسے کہتے ہیں. میرے دوستان محترم، لگ جائیں کی لائن میں ان کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، ان کو بتایا ہوا جو نظریہ ہے، ان کو تعین کیا ہوا جو شرع ہے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام رضائے رب ہے، اور اسی کو فنا فی الرسول کہتے ہیں. اللہ تعالی ہماری تمام کمزوریوں کو معاف فرما کر ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.